السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ان مائی کلاس فار ٹوڈے. آج کا اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. کدھر گیا جی؟ ٹھیک ہے. اوکے جی، اپنے معمول کے مطابق لیکچر ہم نے شروع کیا. آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کلاس میں آ چکے ہیں. جو لوگ ابھی نہیں ہیں ان کو انفارم کر دیجئے، اور اگر میری آواز میں کوئی پرابلم ہے، ساؤنڈ سسٹم کا کوئی مسئلہ ہے یا اسکرین شیئرنگ میں پرابلم ہے تو مجھے انفارم کر دیں. اگر آپ اسکرین پہ ہاکس مونولوگ پوئم دیکھ سکتے ہیں تو مجھے بتا دیجیے تاکہ میں شروع کروں کام. Is everything fine? Can you listen to me? یس سر. Okay, that's very good. Okay students, آج کا لیکچر شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ میرے سسٹم کی بیٹری صرف 20% ہے. پتہ نہیں یہ لیکچر پورا ہوتا ہے یا نہیں. نہ ہوا تو پھر پہلے کی طرح سے ریکویسٹ کر کے سیٹرڈے کو ٹرانسفر کریں گے، کیونکہ آج صبح سے لائٹ نہیں آ رہی اور 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے آج ہماری لوکیلٹی میں. تو لیٹ اس اسٹارٹ ان دا نیم آف اللہ. ہاکس مونولوگ پوئم کل ہم نے ڈسکس کی تھی. آج دیٹ مارننگ پوئم ہم پڑھیں گے. اسے کل ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروانا شروع کیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ لیکچر آف ہو گیا، اور آج میرا نہیں خیال کہ لیکچر پورا ہو سکے گا. دیٹ مارننگ پوئم ٹیڈ ہیوز کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور پہلے کی طرح سے اس پوئم میں بھی شاعر نے جانوروں کا ذکر کیا ہے. سچویشن یا سیٹنگ یہ ہے اس نظم کی کہ شاعر لکھتا ہے کہ صبح کا وقت تھا، ذرا دھند بھری صبح ہوتی. ویسے تو اٹ واز کوائٹ کلیئر، لیکن بہرحال چونکہ وہ علاقہ ہی سرد ہے، یارک شائر، تو کہتے ہیں ہلکی سی دھند تھی، صبح کا وقت تھا. یہ شاعر دریا کے کنارے کھڑا تھا. بلکہ جب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ دریا میں پانی میں اتر کے کھڑا تھا، اور اس کی ربز پسلیوں تک پانی ہے جس جگہ پر یہ کھڑا تھا. اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر سیلمن مچھلیاں تیر رہی ہیں. وہ چاندی کی سی رنگت کی چاندی کی سی رنگت کی مچھلی ہوتی ہے جو کہ سرد علاقوں میں پائی جاتی ہے، برفانی علاقوں میں. وہ تیر رہی تھی ایک ردم کے ساتھ، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، اور انہیں سفر کرنا تھا، کہیں آگے کی طرف جانا تھا. شاعر اس منظر کو دیکھ رہا تھا بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ. وہ خود کو کسی دوسری ہی دنیا میں محسوس کر رہا تھا. مگر پھر کیا ہوا کہ اس کا یہ سارا سحر ٹوٹ گیا اس لمحے جب کہیں سے دو ریچھ آئے. انہوں نے پانی میں چھلانگ لگائی اور ان مچھلیوں کو کھانے لگے. اس لمحے اس کا یہ سحر، یہ جادو ٹوٹ گیا، اور اس کو پتا چلا کہ جانوروں اور انسانوں کی دنیا میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کے نزدیک یہ فش، یہ مچھلیاں کیا تھی؟ دیٹ واز اے تھنگ آف بیوٹی ٹو انجوائے. یہ ایسی چیز تھی جسے لطف اندوز ہونا تھا، دیکھنا تھا. لیکن فار اینیملز، بیئر، ریچھ کے لیے وہ اس کی خوراک تھی. لہٰذا اس بیئر نے ان مچھلیوں کی خوبصورتی پر، ان کی معصومیت پر، ان کے تیرنے پر، کسی چیز پر کوئی توجہ نہ دی. دے جسٹ اٹیکڈ اینڈ سٹارٹڈ ایٹنگ. کھانا شروع کر دیا. We came where the salmon were so many, so steady, so spaced, so far aimed. اوکے، یہ میں بتاتا چلوں کہ اس نظم میں ویکیبلری ذرا ٹف ہے، ڈکشن پرابلم ہے. میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا چلا جاؤں. تو شاعر نے کہا کہ وی کیم ویئر دا سیلمن ور سو مینی. میں اس جگہ پر آیا، یا ہم اس جگہ پر آئے جہاں پر بڑی تعداد میں سیلمن مچھلیاں تھی. سو اسٹیڈی، وہ بالکل اسٹیڈی، متوازن تھی. مطلب ان میں کوئی افراتفری، کوئی خوف نہیں تھا. سو
paced, pace ان کی رفتار کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کی ایک خاص رفتار تھی، وہ سفر میں تھی. so far aimed، aim مقصد ہونا، یعنی کہیں دور جانا ان کا مقصد تھا. on their inner map، اور انہیں کدھر جانا تھا، یہ بات ان کے انر میپ پہ لکھی ہوئی تھی، ان کے ذہن میں جو نقشہ تھا اس پہ لکھی ہوئی تھی کہ انہیں ہجرت کر کے کس طرف جانا تھا. کیونکہ یہ جو برفانی علاقے کی، پہاڑی علاقوں کی مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ بہار کے موسم میں انڈے دینے کے لیے ایک خاص علاقے میں، ایک خاص حصے میں جہاں جاتی ہیں، جہاں وہ اپنی نسل کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں. انگلینڈ could add only the sooty twilight of South Yorkshire. یہاں پر انگلینڈ کا مطلب ہوگا دا کلائمیٹ آف انگلینڈ، دا ویدر آف انگلینڈ. تو کہتا ہے کہ انگلینڈ کا سرد موسم کیا کر سکتا تھا، could add صرف اضافہ کر سکتا تھا، only the sooty twilight of South Yorkshire، ساؤتھ یارکشائر کی روشنی میں دھند کا اضافہ کر سکتا تھا. ویسے تو سوٹ ہم نے پڑھا تھا، لفظ سوٹ جب ہم پڑھ رہے تھے لو سانگ آف ایلفرڈ پرفروک، اگر آپ کو یاد ہو. برادے کو راکھ کو کہتے ہیں جب لکڑی یا کوئلہ جل چکا ہوتا ہے تو بہت باریک پاؤڈر نما جو برادہ ہوتا ہے اس کو سوٹ کہتے ہیں، راکھ کہتے ہیں اردو میں سے. یہاں سوٹ کہا گیا ہے دھند کو کہ انگلینڈ کا کولڈ ایٹماسفیئر ساؤتھ یارکشائر کی صبحوں میں دھند کا اضافہ کر سکتا تھا، اور وہ کر رہا تھا. hung with the drumming drift of لینکیسٹرز، لینکیسٹرز ایک قبیلے کا نام لکھا گیا ہے، کیپٹل ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی لینکیسٹر قبیلے کے لوگ کوئی ناچ گانا کر رہے تھے. لفظ ڈرمنگ استعمال ہوئی، انہیں ڈرم بجانے کی آواز آ رہی تھی. کہیں دور کسی قبیلے کے لوگ کوئی تہوار سیلیبریٹ کرنے کے لیے ڈرم بجا رہے تھے، گیت گا رہے تھے ان کی ڈرمنگ کی آواز سے. till the world had seemed capsized slowly، اور اس ساری سچویشن میں ایسا لگتا تھا کہ the world will capsize سٹیپ بائی سٹیپ. کیپسائز ہوتا ہے کشتی کا الٹ جانا، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جانا، اور ایسے دکھتا تھا کہ دنیا آہستہ آہستہ الٹ رہی تھی، اپ سائڈ ڈاؤن ہو رہی تھی. سولمن ٹو اسٹینڈ دیئر ان دا پولن لائٹ، پولن لائٹ روشنی، مدھم روشنی کے لیے استعمال ہوا ہے. شاعر کہتے کہ سولمن ٹو اسٹینڈ دیئر، دا پوئٹ واز اسٹینڈنگ دیئر کوائٹ سولمن، بڑا سنجیدہ وہاں کھڑا تھا. waist deep in wild salmon swaying mast، waist deep اس کے دو معنی بنتے ہیں. ایک یہ ہے کہ شاعر خود ویسٹ ڈیپ واٹر میں کھڑا تھا، دریا میں اتر کے کھڑا تھا، یا پھر یہ سیلمن جس پانی میں شاعر کو نظر آئی تھی وہ ویسٹ ڈیپ واٹر تھا. اور دوسرا والا مطلب زیادہ قابل قبول ہے کیونکہ سرد علاقے میں ویسٹ ڈیپ پانی میں کھڑا ہونا اور پھر کھڑے رہنا ناٹ پاسبل، کیونکہ وہ فریزنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے، ود ان سیکنڈز انسان کے جسم کے ٹیمپریچر کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اوکے، ویسٹ ڈیپ ان وائلڈ سیلمن سوئنگ میسٹ، کہتے ہیں کہ ویسٹ ڈیپ واٹر میں اس نے دیکھا میس، بڑی تعداد میں سیلمن مچھلیوں کو دیکھا، ایز فرام دا ہینڈ آف گاڈ، اور وہ تو ایسے تھی جیسے کہ رب کی طرف سے کوئی تحفہ ہو. دیر دا باڈی سیپریٹڈ گولڈن اینڈ امپیریشیبل فرام اٹس ڈاؤٹنگ تھاٹ. اور اب یہ اپنے متعلق کہتا ہے کہ where the body separated، کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب میرا جسم جدا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، کس چیز سے؟ from its doubting thoughts، اپنے شک شبہات سے دور ہو گیا. مطلب دنیا داری سے میں پرے ہو گیا، شک شبہات میں نے ایک طرف رکھ دیے اور میں رب کے پیدا کیے ہوئے اس خوبصورت منظر کی خوبصورتی میں کھو گیا. a spirit beacon lit by the power of the سیلمن، وہ کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ ایک اسپرٹ بن گیا. بیکن کہتے ہیں روشنی کو، لائٹ کو، خاص طور پر آگ کی روشنی کو جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر جلائی جاتی ہے، لائٹ ہاؤس کے طور پر کام کرتی ہے دور سے آنے والے جہازوں کو، بحری جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے. اس طرح کی لائٹ کو، روشنی کو بیکن کہتے ہیں. مطلب فائر آن دا ٹاپ آف ماؤنٹین از کالڈ بیکن. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک روشن اسپرٹ بن گیا. اس لمحے، چند لمحوں کے لیے شاعر اب انسان نہیں تھا، وہ تو کسی روحانی دنیا میں تھا.
led by the power of the salmon, اور سیلمن کی خوبصورتی نے اسے ٹرانسفارم کر دیا تھا فرام ہیومن بینگ انٹو اے اسپرٹ. مطلب کہ اس منظر کی خوبصورتی پوری طرح سے شاعر پر طاری ہے. That came on and kept on coming. یہ لائن سیلمن فش سے متعلق ہے کہ وہ مچھلیاں جو آ رہی تھی مسلسل آ رہی تھی، مطلب وہ بڑی تعداد میں تھی، سینکڑوں کی تعداد میں تھی، اور وہ مسلسل ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. As if we flew slowly. As if we flew slowly, their formations, as if we flew slowly. اور شاعر کہتے کہ ایسے دکھتا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ اڑتے چلے جا رہے تھے. اڑنے سے مراد ہے کہ روحانی سکون مل رہا تھا شاعر کو. وہ ایسا محسوس کرتا تھا کہ اس کا وجود تو جسم پر رہ گیا، اس کی روح اوپر کو پرواز کر رہی تھی، اسے ایک روحانی تسکین مل رہی تھی. یہ اس کا مطلب ہے جب شاعر نے کہا کہ as if we flew slowly, their formations lifting us towards some dazzle of blessing. dazzle تیز روشنی کو کہتے ہیں. their formation یعنی ان مچھلیوں کا وجود، ان کا میرے سامنے ہونا مجھے کسی خاص رحمت کی طرف لیے جا رہا تھا. میرا وجود تو کسی رحمت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا. one wrong thought might darken. اور کہتے ہیں کہ اس لمحے اگر ایک دنیاوی خیال، ایک غلط خیال میرے ذہن میں آ جاتا تو کیا ہوتا؟ might darken، وہ سارا منظر دھندلا جاتا. as if the fallen world and salmon were over. بالکل ایسے جیسے کہ دنیا پر زوال آ گیا ہو اور سیلمن ختم ہو جاتی. یعنی یہ اس منظر کی خوبصورتی خاک میں مل جاتی اگر اس لمحے کوئی دنیاوی خیال میرے ذہن میں آ جاتا. as if these were the imperishable fish. اور اس لمحے مجھے یوں لگتا تھا کہ جو مچھلیاں ہیں یہ imperishable ہیں، یعنی پیرش کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے تباہ کر دینا، یہاں پر imperishable کا مطلب ہوگا لا فانی، وہ چیز جس کو فنا نہیں، جس کو موت نہیں. مطلب یہ مچھلیاں ہمیشہ قائم رہنے والی چیز تھی. حقیقت میں مچھلیاں نہیں، اس منظر کا ذکر ہوتا ہے کہ شاعر کے خیال میں خدا کا پیدا کیا ہوا یہ خوبصورت منظر ہمیشہ دائمی رہنے والا تھا، اور اس کے مقابلے میں دنیا ختم ہو جانے والی چیز تھی. دنیا ختم ہو جانی تھی، یہ منظر ختم نہیں ہونا تھا. That had let the world pass away. اور اس نے دنیا کو بے حیثیت کر دیا تھا. Let the world pass away یعنی اس کے سامنے دنیا گزر جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا بے حیثیت ہو جائے گی، لیکن یہ منظر ختم نہیں ہوگا، اس کی ورتھ، اس کی اہمیت ختم نہیں ہوگی. There in a mauve light of drifted lupines. mauve light پھر سے مدھم روشنی کو کہا گیا ہے. drifted lupines، lupines کہا گیا ہے پودوں کو، آبی پودوں کو جو پانی میں پائے جاتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اس مدھم روشنی میں اسے بڑی تعداد میں لوپائنز بھی نظر آتے ہیں، یعنی آبی پودے، ان کی پتیاں، ان کی شاخیں وغیرہ جو کہ پانی کی سطح پر تیر رہی تھی. They hung in the cooped hand of mountains. cooped hands of mountains. کوپڈ ہینڈز کیا ہوتا ہے؟ جیسے انسان، ہم لوگ مسلمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ایک پیالے کسی صورت یا شکل بن جاتی ہے. تو پہاڑی وادیوں میں جو ندیاں ہوتی ہیں، دور سے اگر ان کو دیکھا جائے، ندیاں، جھیل وغیرہ، تو وہ ایسا ہی دکھتا ہے جیسے کسی نے دعا کے لیے ہاتھ جوڑے ہوں. دور سے ایسا ہی منظر دکھتا ہے. تو شاعر نے اس ندی کی شکل و صورت، اس کی فارمیشن کو، اس کی بناوٹ کو کوپڈ ہینڈز کہا ہے کہ یہ ندی جو کہ پہاڑوں کے درمیان کوپڈ بنی ہوئی تھی، جیسے دعا کے لیے کسی نے ہاتھ اٹھائے ہوں، کچھ ایسی سچویشن تھی اس ندی کی. اور اس ندی میں اس شاعر نے سیلمنز کو دیکھا تھا. made of lightning atoms, made of sorry tingling atoms. اور وہ چمکتی ہوئی کسی میٹیریل سے بنی ہوئی دیکھتی تھی. یعنی وہ جو سیلمن مچھلی ہوتی ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی سلور کلر کی اس کی رنگت ہوتی ہے، اور وہ ایسے دکھتا ہے جیسے کہ پانی میں جب تیر رہی ہو سطح کے اوپر آتی ہے تو جیسے کہ وہ چمکتی ہے، لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، ایسے دکھتا تھا. میڈ آف tingling atoms. It had happened. پھر ایسا ہوا then
for a single, for a sign that we were where we were, two gold bears came down and swam like men. We were where we were. हैरानगी का इजहार करते हुए शायर ने कहा कि फिर इत्तफाक से ऐसा हुआ कि जहां हम थे वहीं पर, या फिर जहां हम थे वहां हम तो वहीं खड़े रह गए। दो सुनहरी रीछ उधर आते हैं, came down and swam like a man. उन्होंने नदी में छलांग लगाई, वो इंसानों की तरह से तैरने लगे। उनका तैरना ऐसे था जैसे कि कोई इंसान नदी में तैरता है। बिसाइड अस, हमारे करीब से। एंड डाइव्ड लाइक चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों की मानित पानी में छलांग लगाई। शायर का कहने का मतलब कि व्हेन द बियर्स अपीयर्ड, दे अपीयर्ड सडनली, वी कुड नॉट सी देम कमिंग, वी कुड नॉट मैनेज आर सेल्व्स, हम तो अपने आप को संभाल ही ना पाए, पता ही ना चला। बिजली किसी तेजी के साथ दो रीछ कहीं से आए और उन्होंने पानी में छलांग लगाई, ऐसे जैसे बच्चे बड़ी मस्ती में पानी में छलांग लगाते हैं। और वो रीछ इंसानों की मानिंद तैर सकते थे, यानी जब वो तैर रहे थे तो यूं दिखता था कि कोई इंसान तैर रहा है। एंड स्टूड इन डीप वाटर एज ऑन अ थ्रोन, और फिर वो उस गहरे पानी में यूं खड़े हो गए जैसे कोई किसी मकाम पर खड़ा होता है। थ्रोन का वैसे तो मतलब होता है तख्त, यानी वो ऐसे दिखता था कि उनके पांव जमीन से टिके हुए थे और वो ठोस जमीन पर खड़े थे। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि वो यूं खड़े थे जैसे कोई तख्त पर बड़ी शानो शौकत से खड़ा हो। ईटिंग पिस्ड सैल्मन ऑफ देयर टैलेंस, टैलेंस उनके पंजों को कहा गया है, नाखून वाले पंजे। कहते हैं कि वो अपने नाखूनों भरे पंजों से इन सैल्मन मछलियों को पिर्स्ट, चीर कर दो टुकड़े करके वो खाने लगे, वो खाने में मसरूफ हो गए। सो वी फाउंड द एंड ऑफ आवर जर्नी, और यूं हमारे सफर का एख्तिताम हुआ। तो एंड ऑफ जर्नी क्या था कि शायर जिस मकाम पर खड़ा था, जब उसने सैल्मन मछलियों की खूबसूरती को देखा तो वो एक रूहानी सी दुनिया में चला गया था। लेकिन जब बियर्स ने, इन दो रीछ ने उन मछलियों पर हमला किया, उनको खाना शुरू किया, कुछ मछलियां उनके पंजों में आ गई, कुछ इधर उधर भाग गई, मंजर खत्म हो गया, मछलियां पानी की सतह पर से गायब हो गई, यानी कि सब खत्म हो गया। और शायर कहते हैं कि इस तरह से मेरे रूहानी सफर का एहतताम हुआ। सो वी स्टूड अलाइव इन द रिवर ऑफ लाइट, और यूं हम खड़े थे उस रोशन दरिया में, जिंदा खड़े थे। अमंग द क्रिएचर ऑफ लाइट, क्रिएचर ऑफ लाइट, उस रोशन मखलूक के दरमियान खड़े थे। क्रिएचर ऑफ लाइट सैल्मन फिश को कहा गया है। तो जनाब ये नज़म थी। इस नज़म में शायर ने फितरत की खूबसूरती को बयान किया है, मगर उसने कहा कि नेचर टेक्स इट्स वे इट्स पाथ, फितरत का अपना रास्ता है। इंसान फितरत के रास्ते को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बज़ाहिर फितरत ने, नेचर ने सैल्मन मछलियों को बनाया, बड़ी खूबसूरत मखलूक बनाया। दरिया का बहता हुआ साफ पानी, क्योंकि जो पानी पहाड़ी इलाकों में बहता है, सर्द बर्फानी इलाकों में जब नदियां बहती हैं तो उनका पानी गदला नहीं होता, बिल्कुल प्योर वाइट होता है, नीचे पड़े हुए पत्थर तक नजर आते हैं। तो उस पानी में जब ये मछलियां, सैल्मन मछलियां तैर रही थी, खूबसूरत मंजर था। शायर को ये मंजर पसंद आया, लेकिन उसी फितरत ने, जिसने इस सैल्मन को तख्लीक किया था, जिसने दरिया का खूबसूरत मंजर और साफ शफाफ पानी तख्लीक किया था, उसी फितरत ने बियर रीच मखलूक भी तख्लीक की थी जो कि इस मछलियों को खाते हैं। तो एक तरफ फितरत ने खूबसूरती, हुस्न, सुकून पैदा किया दरिया के पानी के बहाव की सूरत में, सैल्मन मछलियों की सूरत में। दूसरी तरफ उस हुस्न को तबाह करने वाली मखलूक बियर रीच भी उसी ने पैदा की। तो शायर ये कहना चाहता है कि नेचर हैज इट्स ओन पाथ, नेचर टेक्स इट्स पाथ, एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट डिस्टर्ब दैट पाथ। इंसान उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। शायर को वो मंजर अच्छा लगा, वेल एंड गुड, उसने इस मंजर को एंजॉय किया, वेल एंड गुड। लेकिन जब फितरत का जी चाहा, जब वक्त आया, तो उसने इस मंजर को खुद ही तबाह भी कर दिया। ये जनाब एक नज़म थी हमारी जो आज हमने फिनिश की। इसके साथ ही हम दूसरी नज़म को पढ़ना भी चाहेंगे।
اس کے ساتھ ہی ہم دوسری نظم کو بھی پڑھیں گے کیونکہ ابھی ٹائم باقی ہے، اور ابھی فی الحال میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری میں بھی تھوڑی سی جان باقی ہے. جب تک اس کی اسکرین خود ہی آف نہیں ہو جاتی، جی جب تک اس کی اسکرین خود ہی آف نہیں ہو جاتی ہم بھی ڈٹے رہیں گے. دیکھیے کتنا ٹائم ملتا ہے ہمیں پڑھنے کے لیے. ابھی ویسے ہاف لیکچر باقی ہے. اچھا جی، دا تھاٹ فوکس اگلی نظم ہے. دا تھاٹ فوکس پہلے والی نظم سے بڑی منفرد، بڑی مختلف ہے، بٹ اٹ از انٹرسٹنگ ان اٹس اون وے. یہ اپنے سٹائل میں بڑی دلچسپ نظم ہے. تھاٹ فوکس میں کیا ہے کہ شاعر اپنی سوچ کو، اپنے تصور کو ایک فوکس، ایک لومبڑ سے کمپیئر کرتا ہے. لومڑی جو کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری متس، ہماری مائتھولوجی میں بڑا چالاک جانور خیال کیا جاتا ہے. چالاک لومڑی ایک محاورہ بھی ہے. شاعر کہتا ہے کہ تھاٹ خیال، اور خیال کس کا؟ خاص شاعر کا، عام لوگوں کا خیال نہیں. شاعر کا خیال بڑے چپکے سے آتا ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے آتا ہے، ایک فوکس کی مانند. لیکن جب پہنچتا ہے، آن پہنچتا ہے، تو وہ ایک دم سے چھا جاتا ہے. شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب شاعر لوگ پوئٹری کمپوز کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی نظم، کوئی شاعری لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. شاعر جب تھاٹ فوکس لکھ رہا تھا تو رات کا آخری پہر تھا، کم و بیش رات کے 2 بجے ہوئے تھے، کیونکہ اس نظم میں ڈیڈ آر آف نائٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، اندھیرا تھا، ایون آسمان پر ستارے بھی نظر نہیں آتے تھے، یعنی موسم خراب تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے. اس کے سامنے صفحہ پڑا ہوا تھا، بلینک پیج تھا، وہ ابھی کچھ لکھ نہیں پایا تھا. لیکن کیا ہے کہ ہی واز اسٹرگلنگ. اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا، کوئی خیال آ رہا تھا، اور وہ جو شاعر کا آئیڈیا ہے، شاعر کا خیال ہے، وہ ایک فوکس کی مانند بڑے چپکے چپکے پہلے تو قدم بڑھاتا ہے، اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے، حالات کا جائزہ لیتا ہے. اگر اسے کہیں کوئی خطرہ نظر نہ آئے تو وہ قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے اینڈ ایوری تھنگ از سیف، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہی اٹیکس سڈنلی، پھر وہ ایک دم سے حملہ کرتا ہے، ایک چھلانگ لگاتا ہے. اسی طرح سے شاعر کے ذہن میں جب ایک تصور آتا ہے تو پہلے تو ایک مبہم سا بادل سا ہوتا ہے، دھند سی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ دھند، وہ بادل ایک صورت اختیار کرتا چلا جاتا ہے. پھر جب یہ دھند کلیئر ہو جاتا ہے، ایک تصویر کی صورت میں شاعر کے ذہن میں کلیئر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک نظم، ایک غزل کی صورت میں اس کے صفحے پر منتقل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک مشکل کام ہے، شاعر کو اس چیز پر اختیار نہیں. کسی بھی لمحے کوئی بھی آئیڈیا اس کے ذہن میں آ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ شاعر ارادہ کر کے بیٹھے اور وہ ایک نظم لکھ لے. رات کی آخری پہر میں، دن کے شروع ہوتے ہوئے شام کے ڈھلتے کسی بھی وقت کوئی تصور، کوئی خیال چپکے سے اس کے ذہن میں آتا ہے، لیکن بڑا سوچ سمجھ کر، بڑی احتیاط سے، چوری چھپے. یہ کہا گیا ہے. اور جب آپ اس نظم کی کومنٹری کو پڑھتے ہیں، چلیے کومنٹری کا ذکر بعد میں پڑھیں گے ورنہ پھر یہ بورنگ ہو جائے گا. اب ہم اس نظم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. فرسٹ اسٹینزا شاعر کہتے ہیں کہ I imagine this midnight moment's forest. I imagine this midnight's moment forest. شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو آدھی رات کا لمحہ ہے، میں اس کو فورسٹ امیجن کرتا ہوں. جیسے رات، آدھی رات ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، خاموشی ہے، تو کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے گھنا جنگل ہے، رات کا وقت ہے، اس جنگل میں کچھ نظر نہیں آتا، گھوپ اندھیرا ہے اور سناٹا ہے اور خاموشی ہے، کوئی ہلچل نہیں ہے. بالکل وہی منظر رات کا تھا. شاعر کے نزدیک وہ آدھی رات ایک تاریک جنگل کی صورت تھی. Something else is alive. لیکن کوئی اور چیز بھی زندہ ہے. Something else is alive. وہ something else کیا ہے؟ وہ شاعر کا کانسیپٹ، شاعر کا تصور ہے. فلائٹ آف امیجنیشن کہتے ہیں کہ شاعر کے ساتھ ساتھ اس کا تصور بھی زندہ تھا اس لمحے. باقی سب سو رہے تھے، سب بے حرکت تھا. Beside the clock loneliness. اس
کلاک کی تنہائی کے ساتھ. اینڈ دس بلینک پیج ویئر مائی فنگرس موو. کہتے کہ ایک تنہا کلاک تھا جو کہ ٹک ٹک کرتا چلا جا رہا تھا. ایک میں خود تھا اور ایک میرا خیال تھا جو زندہ تھا. اٹ واز الائیو. اور پھر کیا تھا؟ اینڈ دس بلینک پیج، اور یہ صفحہ تھا، خالی صفحہ، ویئر مائی فنگرز موو، جس پہ میری انگلیاں حرکت کر رہی تھی. یعنی میں کچھ لکھنا چاہ رہا تھا لیکن لکھ نہیں پا رہا تھا. ابھی تک فی الحال یہ صفحہ خالی پڑا ہوا تھا. سیکنڈ سٹینزا میں تھرو دا ونڈو آئی سی آن نو اسٹار. پھر شاعر کہتے ہیں کہ جب میں نے کھڑکی میں سے باہر جھانک کر دیکھا تو ادھر کوئی ستارہ نہیں تھا. یعنی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، دھند تھی، گھوٹ اندھیرا تھا، ستارے نظر نہیں آتے تھے. سم تھنگ مور نیئر، لیکن کوئی چیز میرے زیادہ قریب تھی، کوئی چیز میرے بہت قریب تھی. اور وہ جو چیز قریب تھی وہ کیا تھی؟ وہ ایک آئیڈیا تھا، وہ ایک تصور تھا، کسی نظم کے لکھنے سے متعلق الہام تھا جو اس کے ذہن کے قریب قریب گھوم رہا تھا لیکن ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. دو ڈیپر ود ان ڈارکنیس، اگرچہ وہ اس اندھیرے میں تنہائی، ڈیپر ود ان ڈارکنیس، اس اندھیرے میں وہ بڑا گہرا تھا. یعنی جس طرح سے رات کی تاریکی گہری تھی، جس طرح سے تاریک جنگل بڑا گھنا اور گھپ اندھیرے والا تھا، اسی طرح سے وہ خیال بھی اس گھپ اندھیرے میں کہیں دور، اس گھنے جنگل میں کہیں ڈیپ تھا، بھی میرے دماغ کے قریب نہیں تھا، مجھ سے پرے تھا، دور تھا. لیکن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ایک تصور ہے ضرور. is entering the loneliness، وہ اس تنہائی میں داخل ہو رہا تھا. یعنی شاعر کی اس تنہائی کے ایٹماسفیئر میں اس خیال نے، تصور نے داخل ہونا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی وہ اس سے کہیں دور گھنے جنگل میں گھوپ اندھیرے میں تھا. ابھی شاعر کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تھا کیا. cold delicately as a dark snow a fox knows. لو جی، پہلی مرتبہ فوکس کا اس نے ذکر کیا ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ اس پوری نظم میں شاعر نے اپنے تصور کو، کانسیپٹ کو ایک فوکس سے تشبیہ دی ہے، جیسے کہ میں شروع میں اس کی کومنٹری میں بیان کر چکا ہوں. اب کیا کہتا ہے کہ کولڈ ڈیلیکیٹلی ایز دا ڈارک سنو. سنو ڈارک نہیں ہوتی، سنو تو وائٹ ہوتی، لیکن چونکہ رات کا اندھیرا ہے، ظاہر ہے سنو بھی نظر نہیں آ رہی، وہ بھی ڈارک ہے. سورج نکلے گا، روشنی پڑے گی تو سنو کی سفیدی بھی نظر آئے گی. تو کہتے کہ جیسے کہ رات کے اندھیرے میں یہ برف انتہائی سرد ہے، اس برف جیسی ٹھنڈی ناک ہوتی ہے فوکس کی، کیونکہ ڈیفینیٹلی کسی بھی جانور کی ناک کے اوپر، این اس کی ناک کے نتنوں کے اوپر بال نہیں ہوتے، تو جانور کا وہ حصہ سرد رہتا ہے. تو لکھتے ہیں کہ کولڈ delicately as a dark snow a fox nose touches twig leaf. ڈیلیکیٹلی، بڑی نفاست کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ فوکس اپنی ناک سے، اپنے ناک کے نتنوں سے اپنے ارد گرد کی شاخوں کو، جھاڑیوں کو سونگتا ہے. خطرے کی بو سونگنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں کوئی شکاری جانور اس کے آس پاس تو نہیں چھپا ہوا، کہیں کسی شیر یا تیندوے کی جسم کی مہک تو نہیں ہے آس پاس. اور دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ جو تصور ہے وہ بھی بڑی احتیاط سے پہلے جائزہ لے رہا ہے اپنے ارد گرد کا، کہ کیا اسے آگے بڑھنا چاہیے، شاعر کے ذہن تک پہنچنا چاہیے، شاعر کے ذہن میں داخل ہونا چاہیے کہ نہیں. ٹو آئیز serve a moment that now and again, now and now and now. Okay. Two eyes serve a moment. Two eyes مطلب کہا گیا ہے فوکس کی دو آنکھوں کو، کیونکہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں، زیادہ تر جنگلی جانور، اسپیشلی شکاری جانور، وہ رات کے اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھیں چمکتی ہیں. اس کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ ٹو آئیز سرو اے مومنٹ، ایک لمحے کے لیے وہ دو آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ دو آنکھیں کام کرتی ہیں. کس طرح سے کام کرتی ہیں؟ کہ وہ فوکس جو کہ پہلے اپنی ناک سے سونگ رہا تھا، اپنے ارد گرد موجود خطرے کو سونگ رہا تھا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی آنکھوں کا بھی استعمال کرتا ہے اور دور تک دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں اسے کوئی دشمن تو نہیں دکھائی دیتا،
that now and again now. यहाँ पर ये जो लफ्ज now बार बार इस्तेमाल हुआ, इसकी तकरार है, तकरीबन 4 मरतबा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो now and again now का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप देन अनदर, के एक एक कदम वो आगे बढ़ाता है, पहले एक कदम, फिर अपनी ही आहट से चौंक जाता है कि क्या ये आहट उसके अपने कदमों की थी या किसी और के कदम भी हैं, फिर अगला कदम, फिर उससे अगला कदम बढ़ाता है और बड़ी एहतियात से द फॉक्स मूव्स, और सेम इसी सुस्त रफ्तार से द थॉट्स moves forward towards the mind of the poet, शायर का तसव्वुर भी उसके दिमाग की तरफ रफ्ता रफ्ता हरकत करता है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ तक इस नज़म में बड़ी दिलचस्पी है, कम से कम मुझे तो बड़ी दिलचस्पी हो रही है कि किस तरह से शायर अपने थॉट को, ख्याल को कंपेयर करता है एक फॉक्स से। सेट्स नीड्स प्रिंट्स इनटू द स्नो, और ये फॉक्स अपने पीछे स्नो में अपने कदमों के प्रिंट्स, फुट प्रिंट्स, कदमों के निशान छोड़ जाता है। बिटवीन ट्रीज एंड वेरीली अ लेम, बिटवीन ट्रीज, दरख्तों के दरमियान अपने कदमों के निशान छोड़ जाता है। इसका दूसरा मतलब क्या है कि जब शायर ने परसीव किया, अदराक किया, एहसास किया कि कोई इमेज है, कोई तस्वुर है, कोई थॉट है जो कि उस पर वारिद हो रहा है, नजूल हो रहा है शायरी का, तो उस फॉक्स के कदमों के निशानों की मानिद शायर को महसूस हो जाता है कि हाँ कुछ है जरूर, अब कुछ लिखने को मुझे मिलेगा जरूर, एक आइडिया के तस्वुर मेरे जहन के आसपास कहीं घूम रहा है, शायर को अब बाकायदा एहसास होने लगता है। स्टेप्स का ये मतलब है। एंड वेरीली अ लेम शैडो लैग्स, वेरीली, यहाँ पर वेरीली का मतलब होगा केयरफुली, लेम शैडो, लेम वैसे तो मतलब होता है लंगड़ा, यहाँ पर लेम शैडो का मतलब है कि वो जो जानवर है वो इतनी एहतियात से चलता है, इतनी सुस्त रफ्तार से कदम उठाता है कि एक लम्हे के लिए वहम होता है, शक होता है कि शायद ये अपाहज है, ये शायद ये जख्मी है, शायद ये कदम नहीं उठा पा रहा। तो इसी तरह से वो तसव्वुर भी बड़ी सुस्त रफ्तार से कदम कदम आगे बढ़ता है,